آفتاب صاحب، اسحاق ڈار کی واپسی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس حوالے سے اس قدر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں اپنی نظر میں، جیسے بندہ گرتا ہے نا، جیسے بعض اوقات آپ چیزوں کو اویڈ کرتے ہیں نا کہ اللہ کرے یہ خواب ہی ہو. جی، اسحاق ڈار ایک بے ضرر سا آدمی ہے، ان اے سینس کہ وہ کوئی وینمس پرسنالٹی نہیں ہے، وہ بڑا صاف ستھرا نفیس اس کے افیکٹس وینمس ہوں سو اٹس ناٹ نیسیسری. ہاں نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن گفتگو میں، انداز تخاطب میں وہ ایک گھریلو سا کیریکٹر لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بندہ جیسے وہ آپ کے ساتھ دکھ سکھ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نتھنگ پرسنل اگینسٹ ہم، کمپیریٹیولی ہی از ون آف دا ڈیسنٹ گائز. جیسے تمام تر اختلافات کے باوجود خواجہ آصف کی میں تعریف کرتا ہوں کہ خواجہ آصف بڑا وزادار آدمی ہے. اور پھر ہمارا ایک بڑا کامن فرینڈ ہے ڈاکٹر جاوید اصغر. ڈاکٹر جاوید اصغر انتہائی کرٹیکل ہوتے ہیں پی ایم ایل این کے آلموسٹ تمام معاملات پہ، کیونکہ وہ تو ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی فین ہے، عمران خان کے پرسنل فرینڈ ہیں. لیکن ہی وڈ موسٹلی اسپیک ہائیلی آف ڈار صاحب ایز اے پرسن. لیکن ڈار صاحب جو کچھ کر کے گئے ہیں، اگر کہیں جی میں نے خود نہیں کیا، میں تو کسی کے لیے ڈار صاحب آپ کو دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا اور آخرت میں بھی آپ نے جس طرح یہ منی لانڈر کی ہے، یہ لانڈرنگ آپ کو ٹکنے نہیں دے گی. جیسے بھٹو کا بھوت ضیاء الحق کا پیچھا کرتا رہنا، یہ لانڈرنگ کا بھوت ہے جو قیامت تک آپ کا پیچھا کرتا رہے گا. آپ جتنے مرضی اس کے حوالے سے اپیتھیٹک ہو جائیں، جتنے مرضی بے حس ہو جائیں کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا، اپنے آپ کو جیسے میسج دیتے ہیں نا لوگ برین کو، بار بار یہ کہنا کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بے قصور ہوں، میں نردوش ہوں. دیکھیں مجھے عدالتوں نے واپس بلایا، آپ کے اوپر باقاعدہ الزام لگا تھا، ایک جے آئی ٹی بنی تھی، اس کے تحت یو ور فاؤنڈ گلٹی. آپ کی وہ جے آئی ٹی بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا پورا کردار تھا، جس میں فوج کے لوگ بھی شامل تھے، سیولینز بھی شامل تھے، پولیٹیکل لوگ بھی شامل تھے. اتفاق رائے سے آپ پر فرد جرم بھی عائد کی گئی اور آپ کو مجرم قرار دیا گیا. اگر اتنے آپ دلیر تھے، اتنے پاک صاف تھے، تو یو شوڈ ہیو فیسڈ اٹ لائک اے مین. یو رین اوے لائک اے ریٹ. اور کس میں؟ پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کر. آپ جس طرح آئے ہیں نا، اس طرح کھر صاحب کہا کرتے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی چڑ میں کہ ہم آئیں گے پیپلز پارٹی والے. جب بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا تھا، بڑی ایک عجیب و غریب کیفیت کریٹ ہو گئی تھی. تو کھر صاحب نے پتہ نہیں کیوں کیا سمجھ کے یہ بیان دے دیا، اس کی بازگشت آج بھی سنائی دے رہی ہے کہ ہم اقتدار میں دوبارہ آئیں گے چاہے ہمیں انڈین ٹینکس پہ بیٹھ کے آنا پڑا. جناب، تو ان اے وے یہ اس کی تھوڑی سی مائلڈ سی فارم ہے کہ میں واپس آؤں گا اور پھر سے پرائم منسٹر کے جہاز پہ بیٹھ کے آؤں گا. یہ شرمناک بات صرف پی ایم ایل این کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے سسٹم کے لیے ہے. یہ تھپڑ پوری قوم کے منہ پر ہے، یہ پورے میڈیا کے منہ پر ہے. اس کا نوٹس میں حیران ہوں کہ ابھی تک کسی نے لیا ہی نہیں. لینڈ ہوتے ہی حلف اٹھا لیا. 73 تعداد ہوگی اس کابینہ کی جو انتہائی غریب ملک کی کابینہ ہے. پھر کشتوں کے پشتے آپ نے آتے ہی لگا دیا جی میں نے $10 سستا کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈالر انجیکٹ کیا گیا ہے، یہ ڈالر کہیں چھپا دیا گیا تھا، انجیکٹ کر دیا گیا مارکیٹ میں. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا انڈین کنیکشن کیا ہے، اس کا انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کنیکشن کیا ہے؟ ساری باتوں کو چھوڑیں، آپ دیکھیے کہ کس بے بسی کا شکار ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے این آر او دے دیا. وہ جے آئی ٹی ہماری اسی اسٹیبلشمنٹ کی محنت شاقہ کا نتیجہ تھا، جس کا کریڈٹ یہ اسٹیبلشمنٹ لے چکی ہے. آج کتنی بے بس ہوگی، آج کس قدر بے دست و پا ہوگی، آج کس قدر مصلحت کوشی سے کام لے رہی ہوگی، کس قدر مجبور ہوگی ہماری اسٹیبلشمنٹ. پھر اب اس سے جو حالات ہیں، اگر تو کسی احمق کا یہ خیال ہے کہ سچویشن چینج ہو جائے گی، امپروو ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی. آٹے کا بحران آلریڈی شروع ہو چکا ہے، چینی لائن میں ہے نیکسٹ. آپ دیکھیے گا یہ ناپید ہوتی چلی جائیں گی چیزیں. آپ کو $25 بلین ریکوائرڈ ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے لیے. آپ کو ایڈیبل آئل کے لیے پیسہ چاہیے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ امپورٹس جو ناگزیر ہیں
ان کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ $7 ارب سے زیادہ ریزروز نہیں آپ کے پاس، ایکسپورٹس آپ کی نہ ہونے کے مترادف ہے، توانائی اتنی مہنگی کر دی آپ نے کہ اچھی خاصی ٹیکسٹائل انڈسٹری جس نے بریک تھرو کر لیا تھا وہ پھر سے زمین دوز ہو گئی ہے، دیگر چیزیں جو ایکسپورٹ ہو رہی تھیں وہ پھر سے بالکل بیکار ہو گئی ہیں۔ تو پھر اب کیا کریں گے؟ کون سا میجک وانڈ ہے ان کے ہاتھ میں؟ میں کہتا ہوں بہترین نتائج بھی حاصل کر لیں جو کہ صرف اور صرف ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ اس سے بدتر حالات ہیں، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، اس میں بہت کم عمل دخل ہوگا۔ یہ جو آنے والے دنوں میں خرابی آ رہی ہے نا، اس میں ڈار صاحب کا قصور اتنا نہیں ہوگا۔ پھر یہ جو پہلے آپ نے اپنے ہاتھ پیر باندھ کے IMF کے حوالے کر دیے نا مفتاح صاحب کی موجودگی میں، اور مفتاح نے he was not acting on his own, it was a collective decision، اس کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اور کلیکٹیو رسپانسبلٹی صرف گورنمنٹ کی نہیں ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں جو پکچر میں دیکھ رہا ہوں وہ سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہے، اس لیے NRO بھی ہو گیا، ہماری اسٹیٹ آف پاکستان کی مجبوریاں بھی عیاں ہو گئیں کہ ہم کس قدر مجبور ہیں۔ آج بھی ہم پہ کمپنی راج کر رہی ہے، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی تھرو پراکسی ہمیں گورن کر رہی ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اور پھر بدنصیبی دیکھیے اس ٹولے کی، این ان دنوں $10 ارب سیلاب آپ کا واش کر گیا، بغیر بن بلائے بن سوچے، کسی نے پریمپٹ نہیں کیا تھا کہ اس حد تک تباہی آئے گی، یہ میگنیٹیوڈ ہوگا ڈیزاسٹر کا۔ یہ سارا کچھ بھی چشمے فلک نے دیکھا، تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، آپ کسی جوگے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوتے۔ آپ زیادہ سے زیادہ فگر فجنگ کے ماسٹر ہیں، صفرے اڑانے میں، نئے لگانے میں۔ ہاں البتہ ایک کام آپ سے بڑھ کر کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور وہ ہے موسٹ فول پروف طریقہ منی لانڈر کرنے کا۔ آپ نے حق نمک ادا کیا، آپ کی مجبوری تھی، آپ کی رشتہ داری تھی، آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا تھا، وہ کر دیا۔ لیکن نقصان تو اس بدنصیب ملک کا ہوا نا۔ آج بلاول صاحب جو ہیں بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، ان کی ہر تیسری بات کی تان اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کے خلاف ٹوٹتی ہے، وہ پتہ نہیں کون سی لائن ٹو کر رہے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا، ود ان فیو ڈیز دیکھ لیجئے گا، PDM کے اندر اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بعید نہیں کہ ایروژن اس وقت ایز آف ٹوڈے شروع ہو چکی ہو، اور سب سے پہلا قطرہ MQM ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں نا ہم نے پنجاب میں یہ کر دینا وہ کر دینا، تم کرو تو صحیح، تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا کہ تمہارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے یہ اینٹیسپیٹ ہی نہیں کیا تھا کہ یہ اس قدر نالائق ثابت ہوں گے۔ ان کا خیال تھا سعودیوں کے آگے سربسجود ہو جائیں گے، وہ مدد کر دیں گے، چائنا مدد کر دے گا، قطر سے کچھ لے آئیں گے، UAE سے لے آئیں گے، اور پھر باس تو اوپر بیٹھا ہی ہے نا، جو اصل والد صاحب ہیں، جو پپیٹیرنگ کر رہے ہیں، ککھ نہیں انہوں نے اکٹھا کیا۔ یہ ایون اچھے مانگت بھی ثابت نہیں ہوئے، حکمران تو بہت دور کی بات تھی۔ تو ایک ڈیزاسٹر یہ، دوسرا یہ بے خبر ہیں، اس سے انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ پوری کبھی سنا تھا کہ انجمن تاجران جو ہے یہ خود مرکنٹائل کلاس ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ شہباز شریف سے بڑا نواز شریف اتنا بڑا سیٹ نہیں ہے، وہ فائنینشلی اس سے زیادہ بڑا ہوگا، لیکن اصل سیٹ مینٹیلٹی جو ہے، اصل بزنس مین جو ہے وہ شہباز شریف ہے، چھوٹے میاں صاحب۔ اور اس کی بیسٹ مثال ہے اس کا بیٹا، دونوں کے بیٹے بہترین ہیں۔ چھوٹا بیٹا نواز شریف کا، ہی از این ایکسلنٹ بزنس مین، چھوٹا بیٹا شہباز شریف کا، ونڈرفل بزنس مین، بزنس کی حد تک دے آر ویری گڈ۔ تو یہ تو کلاس ہی وہی ہے، اور اس کے باوجود ساری کی ساری ٹریڈنگ کلاس، مرکنٹائل کلاس، بزنس کلاس وہ عمران کے ساتھ راہ و رسم بڑھاتی پھر رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کچھ تو ہے نا جو دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ اگر شٹر ڈاؤن کی کال دے دی اس نے تو یہ لاسٹ نیل ان دا کافن ثابت ہوگی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ نہ دے یہ کال، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ساتھ قوم کا نقصان بھی کر جائے گی۔ پھر ینگسٹرز اس ملک کے، میں 70 دفعہ کہہ چکا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں
کہ سن 2045 تک کے الیکشنز ہمیشہ ینگسٹرز ڈیسائیڈ کریں گے. سٹیٹس دیکھ لیں نکال کے, انہیں تو عادت ہی نہیں نا ڈیٹا اکٹھا کر کے موو کرنے کی. میں انہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کے مطابق کریں. تھوڑی سی ماڈرنٹی اس کام میں بھی پیدا کر لیں. پیسہ اکٹھا کرنے میں موسٹ ماڈرن مشین ان کے پاس ہے, میڈیا کا پتہ ہی نہیں. تو ینگسٹر 80% سے زائد عمران خان کے ساتھ ہے. لائرز کا ایک بہت بڑا حصہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور لائرز میں زیادہ تر ہیں ینگسٹرز. اس کو لیڈر ہی نہیں مانتے, اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو مسیحا مانتے ہیں اپنا. آپ ریٹائرڈ ملٹری اینڈ سول بیوروکریٹس کو دیکھیں, وہ سارے اس کے گن گاتے ہیں. ٹریڈنگ کلاس اس کے ساتھ ہے, مذہبی قوتیں اس کے ساتھ چلنا پھرنا شروع ہو گئی ہیں. تو تمہارے پلے کیا ہے؟ ایک ڈار صاحب آ کر تم سمجھتے ہو کہ ہر چیز ٹاپسی ٹروی کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. البتہ جو بہت بڑا مس کیریج ہوا ہے ڈار صاحب کے آنے سے, وہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اس پر میں جتنا شرمندہ ہو سکوں اتنا کم ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف اور قانون کی دھجیاں کس طرح بکھیری جاتی.